اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکن اول، عبادات۔ جب تو معرفت عنوان مسلمانی سے فارغ ہوا اور تو نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، نیز دنیا و آخرت کو بھی سمجھ لیا، تو پھر تجھے چاہیے کہ تیری تمام تر توجہ معاملات مسلمانی کی طرف ہو جائے۔ یہ تو تجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ آدمی کی سعادت معرفت حق تعالیٰ اور اس کی عبادت کے مشغول رہنے میں ہے، اور اصلی شناخت تو تجھے مذکورہ بالا چار عنوان سے حاصل ہو چکی ہے۔ اور اب عبادت کی حقیقت کی وضاحت چار ارکان سے کی جائے گی۔ نمبر 1، یہ کہ تو ظاہری طور پر اپنے آپ کو عبادت سے آراستہ رکھے، یہ رکن عبادت ہے۔ نمبر 2، یہ کہ تو اپنی زندگی کی ہر حرکت و سکون کو ادب سے آراستہ رکھے اور اپنے آپ کو ہمیشہ با ادب رکھو، یہ رکن معاملات ہے۔ نمبر 3، یہ کہ تو اپنے دل کو برے اخلاق یعنی ناپسندیدہ عادات سے پاک رکھے، یہ رکن مہلکات ہے۔ نمبر 4، یہ کہ تو اپنے دل کو عمدہ و پسندیدہ اخلاق یعنی خصائل و شمائل سے آراستہ رکھے، یہ رکن منجیات ہے۔ رکن اول عبادت کے متعلق ہے اور اس میں 10 اصل پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، عقائد اہل سنت کی درستگی۔ نمبر 2، تلاش علم۔ نمبر 3، طہارت۔ نمبر 4، نماز قائم رکھنا۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نمبر 6، روزے رکھنا۔ نمبر 7، حج و زیارت۔ نمبر 8، تلاوت قرآن مجید۔ نمبر 9، ذکر و اذکار۔ نمبر 10، ترتیب اوقات، اوراد و وظائف۔ عقائد اہل سنت۔ جان لیجئے کہ جو بھی کوئی خوش قسمت شخص مسلمان ہوتا ہے، اس پر سب سے پہلے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، اور جب وہ زبان سے ادا کرے تو اپنے دل میں اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے دل میں شک و شبہ کو داخل ہونے کی راہ نہ دے، اور جب اسے یقین کامل ہو جائے گا تو پھر اسے قلبی سکون میسر آئے گا، پھر اس کے دل میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے گی، تو اسے اس کے اسلام کے لیے کافی سمجھا جائے گا۔ نیز اسے دلائل و براہین سے سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ اس سلسلہ میں دلائل تلاش کریں یا علم کلام سے استفادہ کریں یا شکوک و شبہات کو پیدا کریں، ان کے جوابات کے لیے مارے مارے پھرتے رہیں، بلکہ زبان سے تصدیق اور دل سے تسلیم کر لینا ہی کافی ہے، اور عوام مسلمانوں کا اس سے زیادہ درجہ بھی نہیں ہے۔ تاہم ایسے اہل علم حضرات کا موجود ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے کہ گفتگو کے آداب سے آگاہ ہوں اور عقائد کو دلائل سے ثابت کرنے کا مرحلہ درپیش ہو، تو وہ دلائل و براہین سے عقیدے کو درست ثابت کر سکیں، تاکہ کوئی بے دین عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شکوک و شبہات میں نہ ڈال سکے، اور یہ صاحبان علم عوام کے ترجمان ثابت ہوں اور مخالفین کا منہ بند کر سکیں۔ اور ایسی اہل و قابلیت کی صفت علم کلام سے عبارت ہے، اور یہ علم کلام کا حصول فرض کفایہ ہے، اس لیے ہر ایک شہر میں 1-2 صحیح العقیدہ علماء کا وجود کافی ہے، اور عام مسلمانوں کو محض صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، گو اسے اپنے عقیدے کے بارے علمی دلائل کا کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ حقیقت معرفت۔ بہرحال حقیقت کا ایک اور ہی راستہ ہے جو ان دونوں مقامات سے آگے ہے۔ اس کی ابتدا مجاہدہ و ریاضت سے ہوتی ہے۔ جب تک مجاہدہ و ریاضت کی تکمیل نہیں ہوتی، حقیقت معرفت تک رسائی بھی ممکن نہیں ہوتی، اور اس وقت تک مدعی کا دعویٰ کہ اس نے حقیقت معرفت حاصل کر لی ہے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ محض دعویٰ سے منافع کم اور نقصان زیادہ ہے۔ اور اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے پرہیز سے قبل دوا کو استعمال کر لیا، پھر اسے جان پروان آئی، اس لیے کہ جیسے کہ دوا معدے میں پہنچی، اس نے جاتے ہی ہلچل مچا دی اور اس نے فاسد مادے کی صورت اختیار کر لی، جس سے شفا حاصل کرنے کی بجائے مزید تکلیف میں پھنس گیا۔
وضاحت: بعنوان مسلمانی جو کچھ ہم پہلے ذکر کر چلے ہیں وہ تو حقیقت معرفت کی محض ایک نشانی تھی، تاکہ جو شخص اس کی اہلیت رکھتا ہو وہ اس کے حصول میں مشغول ہو سکے، مگر کوئی بھی شخص اس وقت تک اس کی تلاش نہیں کر سکتا جب تک دنیا سے اسے کوئی علاقہ نہ ہو جو اسے اپنی طرف کھینچے اور تمام عمر طلب حقیقت معرفت کے علاوہ کسی اور چیز کا متلاشی نہ رہا ہو، اور یہ کام دشوار گزار اور طویل ترین ہے۔ بس ہم اسی چیز کی طرف اشارہ رہنمائی کرتے ہیں جو جملہ مخلوق کی غذا ہے، اور وہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت، تاکہ ہر انسان اپنے دل میں اسے راسخ کر لے۔ یہی اعتقاد اس کی سعادت و نیک بختی کی بنیاد ثابت ہوگا، اس لیے کہ یہی عقیدہ تخم سعادت ہے۔ اظہار عقائد: جان لے کہ تو پیدا ہوا ہے اور تیرا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، اور وہی تمام جہانوں کا اور ان میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں سبھی کا وہی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس ذات ستورہ صفات کی کوئی انتہا نہیں۔ ازل و ابد میں اس کا وجود مسعود واجب ہے، اس لیے فنا و عدم کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں، اس لیے کہ وہ اسباب و ذرائع سے پاک اور بے نیاز ہے۔ اس کی مخلوق میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کی محتاج نہ ہو۔ اس کی تنزیہ اپنی ذات میں نہ جوہر اور نہ عرض ہے، اور وہ کسی میں حلول نہیں فرماتا، نیز نہ ہی کوئی چیز اس کی مانند ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کی مانند ہے۔ اس کی کوئی صورت نہیں، کیوں، کیسے اور کس طرح یا کس قدر کے کلمات اس ذات اقدس کے بارے استعمال کیے ہی نہیں جا سکتے۔ جو کچھ وہم و گمان اور تصور و خیال تفکر اور سوچ میں آ سکتا ہے اس کی ذات اس سے بلند تر ہے۔ کیفیت و کمیت یعنی ظن و تخمین اور اندازے کے تصور سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ وہ تمام اوصاف اس کی مخلوق میں پائے جاتے ہیں جو اسی کی پیدا کرتا ہے، جبکہ وہ کسی کا پیدا کرتا نہیں، بلکہ وہ تو وہم و گمان میں آنے والی چیزوں کا وہی خالق ہے۔ عقل، بزرگی یا مقدار ایسے الفاظ کو اس کی طرف منسوب کرنے کی راہ نہیں۔ یہ تمام اشیاء اور اوصاف اجسام عالم سے متعلق ہیں، جبکہ اس کا کوئی جسم نہیں اور نہ ہی کسی جسم سے اس کا پیوند ہے۔ وہ کسی مخصوص جگہ اور مقام پر نہیں، حالانکہ وہ ہر مقام اور ہر جگہ موجود ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ اس کی ذات جگہ گھیرنے والی نہیں، وہ کسی مقام پر ٹھہرا ہوا نہیں، اور جو کچھ بھی عالم میں ہے تمام تر عرش کے نیچے ہے، اور عرش اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ بالائے عرش ہے۔ یوں نہیں کہ وہ عرش پر مسند نشیں ہے، اس لیے کہ وہ جسم سے پاک ہے۔ جب جسم نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے عرش نے اٹھا رکھا ہو یا اپنے اوپر بٹھا لیا ہو، بلکہ عرش اور تخت عرش ہر چیز اسی کے لطف و کرم اور قدرت سے قائم ہے، اور ایک چیز آج بھی ویسے ہی صفت پر محفوظ ہے جیسے کہ ازل میں تھی، بلکہ تخلیق عرش سے بھی پہلے تھی، اور ابدالآباد تک ویسے ہی رہے گی، کیونکہ تغیر و تبدل یا انقلاب زمانہ سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر نقصان دہ انقلاب زمانہ کا اس سے کوئی تعلق ہوتا تو شہنشاہی و خدائی اس کی شان کے لائق نہ ہوتی، اور اگر کمال دینے والی کسی تبدیلی کا اس میں گزر ہوتا تو پھر یہ واضح ہوتا کہ پہلے وہ ناقص اور محتاج کمال تھا، نیز کسی خالق کا طالب۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ خدائی کے لائق نہ ہوتا، باوجود کہ وہ مخلوقات کی تمام وصفوں سے منزہ و مبرہ ہے، لیکن اس جہان میں سے جاننے اور اس جہان میں اس کی بے کیف زیارت کے قائل ہیں، جیسے اس جہان میں اسے بے چون و بے چگون مانتے اور سمجھتے ہیں، اسی طرح عالم آخرت میں بھی انہی اوصاف میں دیکھیں گے۔ اس کی زیارت ایسے نہیں ہوگی جیسے کہ ہم جسمانی طور پر ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، حقیقتاً اس کی زیارت یا دیدار میں ایسے ہی فرق پایا جاتا ہے جیسے خالق اور مخلوق کے مراتب میں ہے۔ قدرت قادر کریم، گو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی مانند نہیں، لیکن وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی توانائی اس کے کمال پر ہے، وہ کسی بھی طرح عاجز، ضعیف، کمزور اور نقصان پذیر نہیں۔
بلکہ اس نے جو چاہا ہوا، اور جو کچھ وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ 7 زمینیں، 7 آسمان، عرش، کرسی اور ہر ایک چیز اسی کے قبضہ اختیار و قدرت میں ہے۔ سبھی اس کے سامنے مجبور و مسخر ہیں۔ اس کی ذات اقدس کے علاوہ کسی کے ہاتھ اور اختیار میں کچھ نہیں، نیز مخلوقات کی تخلیق میں اس کا کوئی سہیم و شریک، معاون اور مددگار نہیں۔ وہ جسے چاہے قدرت اور اختیار عطا فرمائے، اس کے اس اختیار میں کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ کئی بدنصیب اس کے مختار اور قادر ہونے کا بائیں معنی انکار کرتے ہیں کہ جو کوئی انبیاء رسول، اولیاء اللہ اور اس کے مقبول بندوں کو صاحب اختیار مانے وہ کافر و مشرک اور بدعتی ہے۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کچھ کرنے کی طاقت اور اختیار نہیں دے سکتا؟ یقیناً وہ قادر و مختار جسے چاہے اپنے بندوں میں سے منتخب فرما کر انہیں اختیار و قدرت مرحمت فرمائے۔ جو یہ عقیدہ و نظریہ نہیں رکھتا، حقیقاً وہ قدرت خداوندی کا سری انکار کر کے اپنا تعلق کفار و مشرکین سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تابش قصوری۔ علم الہی۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہر اس چیز کا جو جانی جا سکتی ہے، اور ہر چیز کا صرف اسے ہی علم ہے، اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ عالم بالا سے عالم اسفل تک کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے علم کے بغیر ہی ظہور پذیر ہو چکی ہو یا ہو سکے۔ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے اسی کے ارادے اور قدرت سے ہوتا ہے۔ صحراؤں اور ریگستانوں کی ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، دلوں کے اندیشے، تفکرات و تصورات، ہوا کی لہریں، سبھی اس کے علم میں ایسے ہی عیاں اور واضح ہیں جیسے آسمانوں کی تعداد کہ وہ 7 ہیں۔ ارادہ الہی۔ جو کچھ بھی جہاں بھی پایا جاتا ہے سبھی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چاہا اور ہو گیا۔ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز، نیکی، بدی، عبادت، گناہ، کفر، ایمان، کثرت، قلت، رنج و حماقت، صحت، بیماری اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کی چاہت نہ ہو۔ ہر چیز اس کے حکم، اس کی رضا و مرضی سے وجود پذیر ہوتی ہے۔ اگر بالفرض تمام جہاں جن، انسان اور ملائکہ اجتماعی طور پر مل کر ریت کے ایک ذرہ کو بنانا چاہیں، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا چاہیں، یا اس کو چھوٹا یا بڑا کرنا چاہیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال نہ ہوگی عاجز رہیں گے، اور وہ ہرگز اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز وجود پا ہی نہیں سکتی ہے، اور جب وہ ذات اقدس خود چاہتی ہے کہ فلاں چیز عدم سے وجود میں آ جائے تو پھر کوئی اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو کچھ ہے، جو کچھ تھا اور جو بھی ہوگا اسی کی تقدیر اور تدبیر سے متعلق ہے۔ سمیع و بصیر۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنی شان کے مطابق علیم ہے، ایسے ہی وہ ہر چیز کو دینے والا اور ہر ایک کے کلام کو سننے والا ہے۔ وہ ایسا سمیع و بصیر ہے کہ اس کی سمع و بصر، دید و شنید میں قرب و بود، نزدیکی و دوری کا کوئی لحاظ نہیں، اس لیے کہ اس کے نزدیک دور و نزدیک یکساں ہیں۔ اس کی بینائی کے لیے روشنی و تاریکی برابر ہیں۔ وہ تو اندھیری رات میں چلنے والی چھوٹی سی چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ تک کو سن لیتا ہے، اور زمین کی انتہائی گہرائیوں میں چلنے والے چھوٹے سے چھوٹے جراثیم، کیڑے مکوڑے کا رنگ تک اس کی بینائی سے اوجل نہیں۔ ہاں، اس کو دیکھنا ہماری طرح آنکھوں سے نہیں، اور اس کا سننا ہماری طرح کانوں سے نہیں، بلکہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا علم تدبیر و تفکر سے پاک ہے، اور جس طرح اس کی تخلیق کسی سبب سے نہیں، اس لیے کہ وہ کسی بھی معاملہ میں وسائل و ذرائع، آلات و اوزار کا محتاج نہیں۔ بائنہ ہی اسی طرح وہ سمیع و بصیر ہے۔ کلام الہی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اور فرمان تمام مخلوق پر واجب ہے، اور اس کی دی ہوئی ہر خبر سچی ہے، اور اس کے تمام وعدے برحق ہیں، اور اس کا حکم و فرمان، خبریں اور وعدے، وعیدیں بتمام ہی اس کا کلام ہی تو ہے۔ اور وہ ذات اقدس جیسے زندہ، بینا، دانا،
شنوا توانا ہے، ویسے متکلم بھی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وہ بلا واسطہ ہم کلام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تالو زبان لب منہ کا محتاج نہیں، جیسے کہ آدمی کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ حروف اور آواز کی محتاج نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ آواز پذیر ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا کلام تو آدمی کی اس صفت سے بھی زیادہ منزہ اور پاکیزہ تر ہوتا ہے، اور انہی اوصاف سے موصوف قرآن کریم، توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحائف جو انبیاء اور رسل پر نازل ہوئے کلام الہی ہے۔ ہر کتاب اسی کی اور ہر کلام اسی کا، اور اس کی ہر ایک صفت قدیم و ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ جیسے اس کی ذات قدیم ہے اور ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں اور زبان سے ذکر کرتے ہیں، ہمارا علم حادث ہے مگر اس کا معلوم قدیم ہے، ہمارا ذکر مخلوق ہے مگر اس کا مذکور قدیم ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ ہمارے دل میں جو محفوظ ہے، جو دیکھ کر ہم پڑھتے ہیں، صحائف میں جو مکتوب و محفوظ ہے، اور ہمارا حافظہ و قرات، ہمارا لکھنا سبھی مخلوق ہے، لیکن اس کا کلام بلا شک و شبہ اس کی صفتوں کی طرح قدیم ہے۔ افعال الہی، یہ جہاں اور اس جہاں میں جو کچھ ہے سب اسی کی مخلوق ہے، پیدا کرتا ہے، اور اس نے جو کچھ پیدا کیا، جسے پیدا کیا، اس سے بہتر اور عمدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تمام عقل مند اپنی عقلوں کو جمع کر کے بروئے کار لائیں کہ مملکت خداوندی کو اس سے اچھی صورت دی جا سکے، یا اس سے بہتر تدبیر کر سکیں، یا کمیوں بیشی کی جائے، تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، اور ان کی اس سلسلہ میں ہر قسم کی سوچ غلط ہوگی، بلکہ ان کے بارے یہی ثابت ہوگا کہ یہ لوگ عقل کے اندھے اور حکمت و مصلحت سے بالکل عاری، غافل، بے خبر، بلکہ بے وقوف ہیں۔ اور ان کی مثال تو اس اندھے کی سی ہے جو کسی مکان میں داخل ہوا جہاں ہر چیز بڑے سلیقے سے اپنی جگہ سیٹ ہے، مگر وہ اندھا اچانک کسی پر گر پڑے اور انہیں کہنے لگے یہ چیز راستے میں کیوں رکھی، حالانکہ وہ صحیح راستے پر نہیں چل رہا تھا، اور چلتا بھی کیسے جبکہ اسے راستہ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، بلا وجہ دوسروں پر برسنے لگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق فرمایا، پیدا کیا، عدل و حکمت سے بنایا اور پیدا فرمایا، اور طریقے کامل سے بنایا، اور ایسے پیدا کیا کہ جیسے کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر اس کے پیدا کرنے میں تکمیل کی گنجائش ہوتی اور وہ اسے مزید کمال و خوبی سے پیدا نہ کر سکتا تو گویا یہ اس کے عجز کی دلیل بنتی یا بخل کا اظہار ہوتا، اور یہ دونوں صفتیں اس ذات اقدس سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی۔ لہٰذا اس نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا، خواہ و تکلیف، بیماری، غریبی، درویشی، جہالت، عجز ہی کیوں نہ ہو، سبھی عدل پر مبنی ہے، کیونکہ ظلم کا ظہور اس سے ممکن ہی نہیں، اور ظلم تو یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ملک میں تصرف کرنے لگتا، اور اس کا کسی دوسرے کے ملک میں تصرف کا تصور ہی محال ہے، کیونکہ ہر ملک اسی کی تخلیق اور اسی کی ملک ہے، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کا مالک ہونا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے جو کچھ ہے، تھا، اور جو کچھ ہوگا اور ہو سکتا ہے، سب اسی کی ملک، وہ سب کا مالک، سبھی اس کے مملوک، لہٰذا مالک تو صرف اسی کی ذات اقدس ہے، وہی لا شریک اور بے نیاز ہے۔ عالم آخرت، بہرحال اللہ تعالیٰ نے عالم کو جب پیدا فرمایا تو دو قسم پر پیدا کیا، عالم اجسام اور عالم ارواح۔ عالم اجسام تو آدمیوں کی ارواح کا ٹھکانہ ہے تاکہ توشہ آخرت اس عالم سے حاصل کریں، اور پھر ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا کہ اتنی مدت تک وہ اس جہان میں قیام پذیر ہوگا، اور اس کی مدت کا اختتام موت سے عبارت ہے، جس میں کمی بیشی کا کوئی امکان ہی نہیں، اور جب اجل یعنی موت آتی ہے تو جان کو جسم سے جدا کر دیتی ہے، اور قیامت کے دن جو مکافات عمل و حساب کا دن ہے، جان کو پھر جسم میں ڈالا جائے گا، جو تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور ہر ایک شخص اپنے اپنے اعمال و افعال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اسے اس کے نامہ اعمال کے ذریعے جو کچھ اس نے کیا ہوگا یاد دلایا جائے گا، اور اسے اپنی ہر نیکی بدی معلوم ہو جائے گی۔
اور یہ تمام تر اسے ایک ترازو کے ذریعے دکھایا جائے گا جو اسی کام کے لیے مناسب ہوگی، اور وہ ترازو دنیوی ترازو جیسی نہیں ہوگی۔ پھر ہر ایک کو پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا، جو بال سے باریک تر اور تلوار سے تیز تر ہوگی۔ جو عالم دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا ہوگا وہ بآسانی پل صراط سے گزر جائے گا، اور جو راہ راست سے بھٹک چکا ہوگا وہ پل صراط پر چل ہی نہیں سکے گا بلکہ دوزخ میں گر پڑے گا، اور پل صراط پر کھڑا کر کے ہر ایک سے اس کے اعمال و کردار کے بارے پوچھا جائے گا۔ صادقین سے صدق کے معنی دریافت کیے جائیں گے، جبکہ منافقین اور ریاکاروں کو خجل کیا جائے گا اور انہیں آر دلائی جائے گی۔ بعض لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں لے جایا جائے گا، بعض کا حساب نہایت نرمی اور آسانی سے ہوگا، اور بعض کی بعض پرس نہایت شدت اور سختی سے ہوگی۔ بالآخر تمام کفار و مشرکین دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں سے وہ کبھی رہائی نہ پا سکیں گے۔ فرما بردار مسلمین کو جنت میں لے جایا جائے گا، اور عاصی مومن دوزخ میں ڈال دیے جائیں۔ مگر جن لوگوں کی انبیاء مرسلین، اولیاء علماء اور بزرگان دین سفارش و شفاعت کریں گے، انہیں ان کی شفاعت کے باعث معاف کر دیا جائے گا۔ آخرکار سزا یافتہ مومنین اپنی مدت سزا پوری کر کے دوزخ سے رہائی پا کر داخل جنت ہوں گے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔